ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ سفارتی سطح پر بھی اور پھر obviously سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ میڈم شیخ، سوال پہ آنے سے پہلے کتنی ویسے ان اسرائیل، بھارت اور افغانستان کے لیے شرم کی بات ہے اور کتنے ان کے میڈیا کے لیے شرم کی بات ہے کہ پہلا جھوٹ بے نقاب ہو گیا کہ حملہ آور جو 24 سالہ نوید اکرم ہے اور یا ان کے والد یہ پاکستانی تھے۔ یہ جھوٹ خود بخود بے نقاب ہو گیا۔ 24 سالہ نوید اکرم کے والد ساجد اکرم بھارتی اور افغانستان کے صوبے ننگرہار سے ان کا بنیادی تعلق، اور جبکہ ماں ان کی اٹلی کی تھی۔ دوسرا جھوٹ جو بے نقاب ہوا وہ ساجد اکرم کے ٹورسٹ ویزے پر گیا ہے۔ بھائی، یہ ٹورسٹ ویزے پہ نہیں گیا، یہ 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر گیا اور آسٹریلین خاتون سے شادی کے بعد پارٹنر ویزا اسے ملا۔ یہ بہت بڑے دو جھوٹ تھے جو بولے گئے اور بنا تحقیق، بنا تصدیق، بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کچھ جانے، اور یہ جھوٹ بے نقاب ہو گئے۔ اور یہ ایسے ہی ہوئے کہ جیسے پہلگام دہشت گردی کا واقعہ ہوا یا سانحہ ہوا، ہم تو ہر جہاں بھی دہشت گردی ہو اسے سانحہ ہی کہتے ہیں، تو 10 منٹ کے بعد FIR درج ہو جاتی ہے 6 کلومیٹر دور تھانے میں، اور اس میں ہمارا نام اور ہمارے سرحد پار سے آئے ہیں وہ نام شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اس میں کسی کی کوئی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہوگا۔ یہ چونکہ جھوٹ بولا جا رہا تھا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، تو فوراً بے نقاب ہو گیا۔ دہشت گردی کا حملہ قابل مذمت ہے اور شرمناک ہے۔ دہشت گردی جیسا میں نے کہا کہیں بھی ہو وہ قابل مذمت ہوتی ہے۔ دوسری بات، جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، جو لوگ جان سے گئے، ان کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی، اظہار افسوس اور دکھ کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تیسری بات میڈم شیخ، کہ کسی کے ذاتی فعل کو اسلام سے جوڑنے اور پورے اسلام کو یا پورے مذہب کو دہشت گرد سمجھنے والوں سے کہنا یہ ہے کہ جب کہیں کوئی عیسائی دہشت گردی کرتا ہے یا کوئی یہودی دہشت گردی کرتا ہے تو کیا پورا عیسائی مذہب یا پورا یہودی مذہب دہشت گرد ہو جاتا ہے؟ اور دوسری بات کہ اگر آپ اس کو اسلاموفوبیا یا مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں تو جیسے ابھی میمل نے کہا کہ احمد الحمد یا احمد الاحمد جو پھل فروش ہے وہ بھی تو ایک مسلمان ہے، اور جس نے حملہ آور کو دبوچا اور ایک بڑی تباہی سے بچایا۔ اور میڈم شیخ، تیسری بات کہ پلوامہ دہشت گردی کی طرح، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا، پہلگام دہشت گردی کی طرح پاکستان کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹا الزام لگایا گیا، بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، بنا تحقیق، بنا تصدیق، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ اور پروپیگنڈا کیا کس نے؟ اسرائیل، بھارت اور افغانستان سے ہوا یہ پروپیگنڈا۔ اسرائیل عالمی دہشت گرد، بھارت عالمی دہشت گرد، افغانستان دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ، اور آسٹریلوی میڈیا اور آسٹریلیا حکومت کچھ نہیں کہہ رہی، وہ چپ ہے۔ ہمارے دشمن اپنی شرمندگیوں اور اپنے وہ جو ناکامی ہیں ان کو ہماری جھولی میں ڈال رہے ہیں، اور ایک وہ جو بلی کھمبا نوچے والا کا بات ہے۔ لیکن میڈم شیخ، یہ جو بھارتی افغانستان یا یہ جو اسرائیلی میڈیا ہے، یہ بھی ایک آگے چل کر جب آسٹریلوی حکومت کا موقف آئے گا تو یہ بھی فالس فلیگ ڈرامہ ہی نکلے گا، اور یہ ذہنوں میں رہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور پچھلے 20 سال سے لڑ رہا ہے، اور لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں، کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل بھی ہے، اس کے پیچھے بھارت بھی ہے، اور اس کے پیچھے افغانستان بھی ہے۔ تو آخری بات، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی مضبوط سفارتکاری، ڈیفینیٹلی ایک موقف میڈیا پہ آنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں اپنا موقف ثبوتوں کے ساتھ آگے پہنچانا چاہیے۔